آج ہم انڈیا پاکستان تعلقات کے ایک کافی پیچیدہ مسئلے پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے کہ ممکنہ حل کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں۔ تو جو مواد ہمارے سامنے ہے اس کا ایک گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں کہ کیا نکات اہم ہیں۔ جی بالکل، یہ مسئلہ ظاہر ہے بہت پرانا ہے اور کافی گہرا بھی، لیکن دیکھیے کسی بھی قسم کی پیش رفت کے لیے سب سے بنیادی چیز وہ پرامن بات چیت ہے، اور ظاہر ہے تشدد کا خاتمہ یہ تو پہلی سیڑھی ہے۔ اس کے بغیر تو آگے بڑھنا ممکن ہی نہیں۔ صحیح۔ تو جب تک یہ بندوقیں خاموش نہیں ہوتی تب تک بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں؟ بالکل، ماحول بنانا ضروری ہے۔ اچھا، تو ماحول بنانے میں کیا یہ جو باہمی تعاون کے شعبے ہیں جیسے تجارت ہو گئی یا پانی کے وسائل، کیا یہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کبھی کبھی مشترکہ مسائل وہ قریب لے آتے ہیں، ہے نا؟ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ مشترکہ مفادات جیسے آپ نے کہا تجارت، پانی کا انتظام یا ثقافتی تبادلے بھی، یہ چیزیں آہستہ آہستہ اعتماد بنانے میں مدد کرتی ہیں۔ یہ عمل سست ضرور ہوتا ہے اور رکاوٹیں بھی آتی ہیں، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، لیکن طویل مدت میں تعلقات بہتر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اصل چیلنج بس یہ ہے کہ ان کوششوں کو سیاسی تناؤ سے کیسے بچایا جائے۔ صحیح۔ اچھا، تو یہ اعتماد سازی کی بات ہوئی، اس میں وہ کیا کسی تیسرے فریق کا کوئی کردار ہو سکتا ہے، جیسے سعودی عرب یا G7 جیسے فورمز؟ کیا باہر سے کوئی مدد مل سکتی ہے؟ دیکھیں، بیرونی مدد کبھی کبھی کام آ سکتی ہے، خاص کر پر جب براہ راست بات چیت میں وہ ڈیڈ لاک آ جائے۔ کوئی غیر جانبدار ثالث وہ شاید فریقین کو ایک میز پر لانے میں مدد کر دے یا کچھ نکات پر اتفاق رائے بنوا دے۔ لیکن اس میں سب سے اہم بات جو بالکل نظر انداز نہیں ہونی چاہیے، وہ ہے کشمیری عوام کی اپنی خواہشات، ان کی فلاح۔ جی بالکل۔ کوئی بھی حل تب تک پائیدار نہیں ہو سکتا جب تک وہ لوگ جن کی زندگیاں براہ راست متاثر ہوئی ہیں ان کی آمنگوں کا خیال نہ رکھا جائے۔ ان کو شامل کیسے کیا جائے، یہ خود ایک بڑا سوال ہے۔ یہ واقعی بہت اہم نقطہ ہے، اور اسی سے جڑا ہوا سوال پھر تشدد اور دہشت گردی کا آتا ہے۔ کیا یہ ضروری نہیں کہ دونوں طرف سے مکمل اتفاق ہو کہ کسی بھی مسلح گروہ کی کوئی حمایت نہیں ہوگی؟ بالکل، یہ تو بنیادی شرط ہے۔ جب تک دونوں ممالک یہ پکا عزم نہ کریں کہ ان کی سرزمین کسی ایسے گروہ کے لیے استعمال نہیں ہوگی جو تشدد کا راستہ اپناتا ہے، تب تک وہ جو اعتماد کی ہم بات کر رہے ہیں وہ نہیں بن سکتا۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں، اس پر عمل بھی نظر آنا چاہیے، قابل تصدیق اقدامات ہوں۔ صحیح۔ اچھا، اور جو ماضی میں معاہدے ہوئے ہیں جیسے شملہ معاہدہ تھا، لاہور اعلامیہ، ان کی کیا اہمیت ہے آج؟ بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دیکھیں، بین الاقوامی تعلقات میں معاہدوں کا احترام تو ایک بنیاد ہے۔ شملہ معاہدہ جو 72 میں ہوا، پھر لاہور اعلامیہ 99 میں، یہ وہ کوششیں تھیں جن سے سیکھا جا سکتا ہے۔ جی، ان پر قائم رہنا یا کم از کم ان کی جو روح ہے اس کے مطابق چلنا، یہ مستقبل میں اعتماد کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فریقین اپنے وعدوں کو سنجیدہ لیتے ہیں۔ تو گویا بڑے اقدامات تو ہیں ہی، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے عملی قدم بھی اہم ہیں، جیسے آپ نے کہا سرحد پار تجارت آسان کرنا یا لوگوں کو آنے جانے دینا۔ جی ہاں، بالکل، انہیں اعتماد سازی کے اقدامات یا CBMs کہتے ہیں۔ یہ بظاہر چھوٹے لگتے ہیں، خاندانوں کو ملنے دینا، ثقافتی تبادلے، تھوڑی بہت تجارت کھولنا، لیکن یہ عوامی سطح پر رابطے بڑھاتے ہیں اور جو سخت موقف ہوتے ہیں ان میں کچھ نرمی لا سکتے ہیں۔ یہ تعلقات میں بتدریج بہتری لانے کا ایک عملی طریقہ ہے۔ تو مجموعی طور پر جو تصویر بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انڈیا پاکستان تنازع اور خاص کر کشمیر کا معاملہ، بالکل، یہ کسی ایک وہ جادو کی چھڑی سے حل نہیں ہوگا، کئی محاذوں پر مسلسل کوشش چاہیے۔ بالکل، ایک جامع حکمت عملی چاہیے جس میں بامانی بات چیت ہو، مسلسل ہو، تشدد بالکل بند ہو، تعاون ہو ان شعبوں میں جہاں دونوں کا فائدہ ہے، کشمیری عوام کی شمولیت ہو، ان کی خواہشات کا احترام ہو، صحیح، ماضی کے معاہدوں کو مانا جائے، دہشت گردی کی ہر شکل کو روکا جائے، اور
وہ چھوٹے چھوٹے اعتماد سازی کے اقدامات بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ یہ سب چیزیں مل کر ہی کسی پائیدار حل کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ دیں ضرور کہ یہ تمام اقدامات مضبوط بھی ہیں، منطقی بھی لگتے ہیں، لیکن حقیقی دنیا میں وہ کون سی سب سے بڑی عملی رکاوٹ ہو سکتی ہے جس پر قابو پائے بغیر اصل پیش رفت شاید ممکن ہی نہ ہو؟